بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے اور ہم نے عمرے کا احرام باندھا۔ پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو وہ حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے۔ ایسے لوگ دونوں کے احرام سے ایک ساتھ حلال ہوں گے۔ میں بھی مکہ آئی تھی لیکن مجھے حیض آ گیا تھا، اس لیے جب ہم نے حج کے کام پورے کر لیے تو ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عبد الرحمن کے ساتھ تنعیم کی طرف بھیجا۔ میں نے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے اس عمرے کے بدلے میں ہے جسے تم نے حیض کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے سعی کے بعد احرام کھول دیا اور دوسرا طواف مینا سے واپسی پر کیا، لیکن جن لوگوں نے حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا انہوں نے صرف ایک طواف کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1638۔ نافع نے روایت کی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے لڑکے عبداللہ بن عبداللہ ان کے یہاں گئے۔ حج کے لیے سواری گھر میں کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس سال مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے گی اور آپ کو وہ بیت اللہ سے روک دیں گے، اس لیے اگر آپ نہ جاتے تو بہتر ہوتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے عمرہ کرنے صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور کفار قریش نے آپ کو بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا تھا، اس لیے اگر مجھے بھی روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ مکہ آئے اور دونوں عمرہ اور حج کے لیے ایک ہی طواف کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1639۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1773۔